بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت بیان کرتی ہے کہ برزخ میں انسان جب مرتا ہے، اس دنیا میں جیسے ہی انسان کا انتقال بڑا ڈینجر مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے مومن نے خود بیان کیا نہج البلاغہ میں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا تو تم دنیا میں مسکرانا بھول جاؤ گے۔ یعنی پہلی رات مولا علی کا قول ہے کہ دنیا میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا سے جاتا ہے تو دو طرح کے سوالات اس سے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اس دنیا سے گیا تو اس دنیا سے جاتا ہے جو فنا ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا میں ٹرانسفر اس کا ہوتا ہے جہاں دنیا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اب اس دنیا والے بھی اس سے پوچھتے ہیں، اس دنیا والے بھی اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب دونوں کا سوال سن لیجئے، مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ کیا سوال ہے؟ جب دنیا سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو جو دنیا میں رہ جاتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کے گیا۔ اب امریکہ میں کیا ٹرانسلیشن کروں؟ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا تو دنیا والے سوال کرتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا۔ توجہ فرمائیے، کتنا بیلنس ہے، کتنا بینک میں اکاؤنٹ اس کا کہاں کہاں ہے، گاڑی کتنی ہے، مکان کتنا ہے، سیونگ کتنا، یہ سوال ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جب وہاں جاتا ہے تو وہاں والے پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو۔ اس دو کے درمیان یہ حضرت انسان ہے۔ اب یہاں والے سوال کرتے ہیں تو علی اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ دونوں کا جواب تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو جب دنیا سے جاؤ تو اپنی اولاد کے لیے بہترین میراث ہماری محبت ہے، اور جب اس دنیا میں جاؤ تو جب اس دنیا والے پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو کہو علی کی محبت لے کے آئے ہیں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، بہترین اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو تین طریقوں سے کرو۔ ایک حب قرآن، حب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی محبت، یعنی انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ دوسرا حب نبیکم، نبی کی محبت کے ساتھ، حب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ جب اس طریقے سے تم ان کی تربیت کرو گے تو بچے یہ کہیں گے کہ میرا جانے والا چلا گیا، میرے لیے جو اس نے چھوڑا ہے وہ علی کی محبت ہے۔ وہ پھر مادی دنیا کا سوال نہیں کرے گا کہ یہ ہمارے پاس مکان ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ جنت والا مکان ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ قبر میں جانے والا ڈرائنگ روم ہے کہ نہیں۔ اچھا دیکھیے، مومن اور شیعہ اسے نہیں کہتے کہ جو دنیا کے بنگلے میں اچھے ڈرائنگ روم میں رہے، اچھے بیڈ روم میں رہے۔ علی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے چاہنے والے کو قبر کے اندھیرے میں بھی بہترین ڈرائنگ روم دیا ہے، بہترین بیڈ روم دیا ہے۔ اب کیسے وہ بیڈ روم بنے گا، کیسے وہ ڈرائنگ روم بنے گا، وہاں کا سول انجینئر کون سا ہے، وہاں کے کنسٹرکشن کے پروٹوکول کیا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کروں۔ نجف آپ گئے ہیں، نجف جب باب القبلہ سے مولا علی کے حرم آتے ہیں تو مولا کی زری سے پہلے ایک عالم کی قبر ہے جس کا نام مقدس اردبیلی ہے۔ بالکل پہلے جیسے باب القبلہ سے آپ انٹر کریں گے تو آیت اللہ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے۔ ان کا جب انتقال، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مرجع گزرے ہیں تاریخ میں، جب اس دنیا سے وہ گئے تو ان کے جو شاگرد تھے، ان کے کسی عزیز نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد دیکھا کہ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ بڑے شاہانہ لباس میں ہیں، بہت خوش ایک بادشاہ کی طرح وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آقا آپ نے کون سا کام ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے؟ ایک عالم ہے، انہوں نے مدرسے بہت بنائے، انہوں نے بہت سے شاگردوں کو پڑھایا، ان کے بہت سے دینی خدمات ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہاں پہ رومان رضوی کی خطابت نہیں ہے، اگر جملہ پہنچے تو مولا کی ولایت کو سلام کیجئے گا۔ کیا کہا کہ آقا یہ مقام، یہ عزت، یہ جاو حشم، یہ آسمان، یہ خوشبو، یہ روشنی آپ کو ملی کیسے؟ تو مقدس اردبیلی نے کہا کہ میں نے بہت سے کام کیے لیکن مجھے کسی کا فائدہ اتنا نہیں ملا جتنا علی کی محبت کا مجھے ثواب ملا۔ یہ علی کی محبت ہے کہ جو مجھے یہاں فائدہ دے رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک عالم کا خواب ہے۔ اب میں آپ کی خدمت بیان کروں، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے اور اپنے چند صحابیوں کے ساتھ مسکرا رہے تھے، تو سب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت متبسم ہیں، بڑے مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اصل میں نے آج اپنے چچا کو خواب میں دیکھا ہے. توجہ فرمائیے، آج میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا. کون چچا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام جو اول شہید ہیں. تو کیا خواب دیکھا؟ تو میں نے اپنے چچا حمزہ کو خواب میں دیکھا برزخ میں. مرنے کے بعد ہم ڈائریکٹ قیامت میں نہیں پہنچ جائیں گے، مرنے کے بعد قیامت تک کا جو ڈیوریشن ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام ارشاد فرماتے ہیں، میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، میری محبت کا دم بھرنے والوں، قیامت کے دن شفاعت ہے لیکن برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ. توجہ، یہاں ہم جو کریں گے وہ برزخ میں کام آئے گا. یہاں جیسا عمل، یا میں اردو کے محاورے میں کہوں جیسی کرنی سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے زیرک آپ لوگ. تو جیسا عمل ہوگا، اہل بیت نے بیان کیا، برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ. اب برزخ میں کون سی چیزیں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں تو رسول اللہ نے اس واقعے کے ذریعے بتایا. پیغمبر نے کہا کہ میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ آپ تو سید الشہداء ہیں، امام حسین سے پہلے تاریخ اسلام میں حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، یہ رسول خدا کے چچا ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ کھجور کھا رہے ہیں. ایک دسترخوان ہے، ایک پلیٹ ہے کہ جس میں کھجور ہے. وہ کھجور ایسی کہ فوراً وہ کھجور دوسرے پھلوں میں تبدیل ہے، کبھی کھجور ہے، کبھی انار ہے، مختلف جنت کی قسموں میں. تو میرے چچا نے مجھے بھی دیا کھانے کو، تو میں نے بھی اسے کھایا. اس سے شیریں، اس سے میٹھا میں نے دنیا میں آج تک کوئی پھل نہیں دیکھا. تو میں نے اپنے چچا حمزہ سے پوچھا کہ جب آپ اس دنیا سے انتقال فرما کے گئے تو برزخ میں آپ کو کن چیزوں کا فائدہ ملا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں برزخ میں آپ کو بہت جلدی اس کا ثواب ملا؟ کون ہے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء. تو رسول خدا نے کہا، میرے چچا نے مجھ سے بیان کیا کہ 3 چیزوں کا فائدہ مجھے برزخ میں بہت جلدی ملا. یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ بیان کر رہے ہیں کہ 3 چیزوں کا فائدہ مجھے برزخ میں سب سے زیادہ ملا. پہلی چیز یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب. سبحان اللہ. اب امام حسین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ نام حسین پہ ہم کتنی سبیلیں لگاتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ہمیں ثواب ملتا ہے. چھٹے امام بیان کرتے ہیں جو امام حسین کے نام پر پیاسوں کو پانی پلاتا، خاص طور سے عاشور کے دن، تو اسے وہ ثواب ملے گا جیسے امام حسین کے لشکر کو پانی پلانے کا ثواب ہے. ایک ثواب پڑے محمد. تو یہ ثواب پانی پلانے کا. یہی وجہ ہے کہ والدین سے کسی چیز کو مانگنے کا حکم نہیں ہے، لیکن پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے کہ روایت میں کہ اپنے والدین سے بھی کہو پانی پلائیں. یہ پہلی چیز ہے کہ جس کا برزخ میں بہت فائدہ ہے. دوسری چیز رسول اللہ نے جب پوچھا تو جناب حمزہ نے کہا کہ اے میرے فرز بھتیجے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، جو دوسری چیز تھی جس کا مجھے فائدہ ملا وہ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صلوات پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ. اور تیسری چیز یا رسول اللہ جس کا فائدہ سب سے جلدی سب سے زیادہ مجھے ملا وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہو گئی. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کا فائدہ برزخ میں مجھے بڑی جلدی ملا. اور یہ 3 چیزیں انسان اگر دنیا میں کر لے، علی کی محبت جہاں آ جائے وہاں گناہ نہیں آتا، علی کی محبت جہاں آ جائے وہاں برائیاں نہیں آتی. یہی وجہ روایت ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. شاید جملہ نہیں پہنچا. علی کی محبت گناہوں کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ نے بیان کیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں. علی کی محبت کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اسے علی کی محبت کا سورج روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، علی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم علی سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ خود ہم اور آپ فیصلہ کریں. کہ ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قبر کی پہلی رات ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے وعدہ کیا ہے
دنیا کے رہبروں میں اور ہمارے امام میں یہی فرق ہے. دنیا نے ایسوں کو امام مانا, ایسوں کو نبی مانا کہ جسے نبی بھی بلائے تو نہ آئے. توجہ فرما رہے. دنیا نے ایسے کو رہبر اور نبی مانا, امام مانا, خلیفہ مانا کہ نبی بھی بلاتے رہے تو وہ نہ آئے. اور ہم نے ایسے کو امام مانا ہے کہ قبر کی پہلی رات اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا سگا رشتہ دار, سگی اولاد بھی چہرے پہ کفن کے اوپر خاک ڈال کے لوگ چلے آتے ہیں, لیکن ابھی چند قدم عزیز و اقارب, ریلیٹیو, رشتہ دار گئے نہیں کہ اچانک قبر کے اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے. یہ مردہ پوچھتا ہے آنے والے سے کون ہو تم؟ تو آنے والا کہتا ہے جس کی محبت کا دم بھرتے تھے, تم مجلسوں میں سنتے تھے کہ وہ آئے گا کہ جس کا نام علی ہے, میں وہ تمہارا پہلا امام علی ابن ابی طالب. یہ مولا علی کی یہ مولا علی کی ولایت ہے کہ جن کی محبت اگر انسان رکھ لے تو انسان کبھی اس دنیا میں بھی تنہا نہیں رہتا اور قبر کے اندر بھی انسان تنہا نہیں رہتا. وہاں ولایت علی کی جاتی ہے, امام حسین کی محبت جاتی ہے. مولا سے محبت تو انسان کر کے دیکھے. مولا کے واقعات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ مولا کی کرشمے کے واقعات ہیں. میں آپ کی خدمت بیان کروں. ایک شخص مسجد کوفہ کے پاس رہتا تھا, بہت بڑا تاجر تھا, ابو جعفر نام کا. میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں یہ واقعہ کہ علی کی محبت کتنا ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے. ایک بہت بڑا تاجر, بزنس مین تھا, ابو جعفر نام کا, مسجد کوفہ کے بالکل قریب تھا. اس کی زندگی کا ایک روٹین اور کام یہ تھا کہ وہ علی کی محبت کے صدقے میں علی کے شیعوں کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا. اگر کوئی علی کا شیعہ, کوئی غریب, کوئی محتاج, ضرورت مند اگر آیا اور اس نے قرض مانگا تو یہ مولا کے شیعوں کو قرض دیتا تھا. یہ اس کی زندگی کا بڑا خوبصورت چیپٹر تھا. لیکن کچھ ایسے شیعہ بھی آتے تھے کہ جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو یہ کہتا تھا کہ بھیا تم یہ لے جاؤ, واپس کرنے کی فکر مت کرنا. بقیہ کو جو دیتا تھا, جس کا معلوم تھا کہ یہ واپس کر دے گا, تو رجسٹر میں اس کے نام کے آگے لکھتا تھا یہ کہ مثلا 100 درہم میں نے اس کو قرض دیا, 10 درہم دیا. لیکن جسے معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ واپس نہیں کر پائے گا, اس کا قرضہ یہ نام پہ کس کے لکھتا تھا؟ اوپر رجسٹر میں لکھا تھا حضرت علی علیہ السلام. اب مولا کے نام کے نیچے قرض لکھتا جاتا تھا علی کے شیعوں کا کہ جو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. ہو گیا معاملہ. ایک عرصے تک اس نے بڑا یہ کام کیا. اچھا, ہمیشہ ایک جیسا دن کسی کا نہیں رہتا. جو آج بہادر ہے کل ضعیف ہوگا, کمزور ہو جائے گا. کوئی آج پیسے والا ہے, کل بزنس صحیح نہیں چلا تو پھر غربت بھی آتی ہے. اللہ امتحان آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. تو اس کا بھی بزنس بعد میں خراب ہوا, اس کی تجارت اچھی نہیں چلی, یہ بھی لاس میں گیا. اب اس کی حالت خراب ہو گئی. اب اس کی نوبت یہ ہوئی کہ اس نے جس کو قرض دیا تھا اس سے یہ قرض واپس مانگ رہا تھا. ایک دن یہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دشمن علی کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ بھیا ابو جعفر, تم نے تو سب سے قرض مانگنا شروع کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جس علی کو تم نے قرض دیا ہے, کیا اس علی نے ابھی تمہارا قرض واپس کیا؟ اسے یہ بات بڑی ناگوار گزری, اس کے دل کو ٹھیس لگی. یہ روتا ہوا اپنے بستر پہ گیا اور مولا سے اس نے توسل کیا, مولا میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا, اس ناصبی نے آپ کی محبت کے ساتھ مجھے آج طنز کیا ہے اور تانا دیا ہے. اے میرے مولا, میں آپ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ جمعہ کے مسلمان مجھ پہ انگلی سے اشارہ کرے اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کرے کہ تم نے علی کے ساتھ نہیں کیا, علی نے کیا واپس کیا. یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی عالم میں عالم خواب میں چلا گیا. میں سو گیا. عالم خواب میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور رسول اللہ کے ایک ہاتھ کو تھامے امام حسن ہے اور ایک ہاتھ کو تھامے امام حسین علیہ السلام ہے. دونوں اماموں نے اپنے نانا کے انگلی کو تھاما ہے. تو رسول اللہ نے مجھے دیکھا, میں بہت مایوس کھڑا ہوں, پریشان ہوں. تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا ابو جعفر اتنا پریشان کیوں, کیا بات ہے, کیوں اتنا غمزدہ ہو؟ ابو جعفر نے کہا کہ یا رسول اللہ حالات میرے کچھ ایسے ہیں کہ میں پریشان ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کیا علی نے تمہارا قرض واپس کیا؟ توجہ فرمائیے گا, مولا کی محبت ہمارے کس کام آتی ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی یہ کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا حسنین تمہارے بابا علی کہاں ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پشت پہ کھڑا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ یا علی
آپ کے نام پہ اس نے اتنا دیا تو آپ نے اس کا پیسہ واپس کیا؟ تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تھیلی میرے پاس ہے، میں اسے دینے ہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ، رسول اللہ نے علی سے وہ تھیلی لی اور ابو جعفر کو وہ تھیلی حوالے کیا اور کہا ابو جعفر لو یہ تھیلی، لیکن جو علی کے نام پہ تم نیکی کرتے تھے اس کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارے یہاں غربت نہیں آئے گی۔ عزیزو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس امام سننے کے لیے آمادہ ہیں، ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جو تھیلی دیتا خواب میں ہے اور ہم اسے بیداری میں محسوس کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب ابو جعفر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تھیلی ہاتھ میں، اندھیرا، اس نے چراغ روشن کیا، چراغ روشن کرنے کے بعد اس نے وائف کو جگایا، کہا کہ یہ میرے مولا نے خواب میں دیا ہے۔ وہ خوش نصیب شوہر ہے جس کی بیوی اس کی بات ایک ہی بات میں مان لے۔ بیوی کہتے تیرا دماغ خراب ہے، تو نے چوری کر لی، تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا شیعہ ہے، تو نے غربت سے عاجز آ کر تو نے چوری کی، یہ گناہ کبیرہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے مولا نے خواب میں دیا۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، مولا خواب میں دیں گے اور تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، اس نے قسم کھا لی اور کہا کہ نہیں میرے ساتھ ایسا ایسا بھی ہوا، میرے مولا نے ایسا کہا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو بات میں، تو نے ضرور، میں سوئی ہوئی تھی، تو کسی پڑوس کے یہاں جا کے تو نے روبری کی ہے۔ اب عزیزان گرامی فی الحال سلام کہ علی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علی کی محبت کا خیال کریں۔ اب اس نے کہا کہ نہیں میرے مولا نے دیا، اس نے کہا میں ماننے کو۔ اب اس نے آخر میں ایک دعویٰ کیا، دلیل پیش کی، کہا کہ تو تب مانے گی نا کہ وہ رجسٹر لے کے آ کہ جس میں علی کے نام پہ میں نے جو قرض دیا تھا ذرا اسے ایڈ کر کے وہ قرض کتنا ہے، اس کے بعد مولا نے جو مجھے دیا اس کو جوڑ، اگر دونوں برابر ہوگا تب تو یقین کر لے گی۔ اللہ اکبر، تھکے تو نہیں آپ؟ کیا کہا کہ دو اس کو ایڈ کر اور یہ تھیلی کھول جتنی اشرفی تجھے نظر آئے گی۔ اس نے کہا ہاں تب تو میں مان لوں گی کہ تیرا خواب سچا ہے۔ اب جیسے اس نے کہا رجسٹر لے کے آ، اب وہ رجسٹر لے کے آ، اس نے جوڑنا شروع کیا، بیوی جوڑ رہی ہے، چونکہ شوہر کو سچا ثابت نہیں کرنا ہے تو وہ اور کٹھن مرحلے کو طے کر رہی ہے۔ 1 2 3 5 12 14 72 جوڑتے جوڑتے 1000 اشرفی علی کے نام پہ اس نے قرض دیا تھا۔ ابو جعفر کو شک نہیں تھا، اسے اطمینان تھا، یہ پریشان نہیں تھا، اسے یقین تھا۔ اس نے یقین سے وہ تھیلی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے کھول اور گن کی کتنا ہے۔ اب بیوی نے اسے گننا شروع کیا، 1 2 3 4، جتنا رجسٹر میں لکھا ہوا تھا اتنا ہی علی نے واپس کیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھا میرے مولا نے اپنی محبت کا کتنا خیال رکھا۔ ابھی وہ ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ نسخہ ہے کہ علی کے نام پہ جو بھی ادھار دیتا ہے، علی کے نام پہ جو بھی ادھار دیتا ہے تو اس کے قرض کو اللہ اتار دیتا ہے۔ مولا نے خواب میں اپنی محبت کا بھرم رکھا اور کہا کہ ابو جعفر اس نیکی کو کبھی ختم نہیں کرنا، یہ نیکی تمہیں اس مقام تک لے کر جائے گی جہاں تمہارا تصور بھی نہیں پہنچے۔ یہ علی کی محبت ہے کہ جو مرنے سے پہلے بھی کام آ رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ مولا بیان کرتے میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، اگر تم اپنی قبر کو چاہتے ہو کہ وادی السلام بن جائے، یہی تو وجہ ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ میرا شیعہ، میرا چاہنے والا دنیا میں کہیں بھی انتقال کرے آتا وادی السلام میں۔ بہت سے لوگ وادی السلام جاتے تو انگلی سے وہ اپنی قبر کا نشان بناتے تھے۔ یہ بھی علی کی محبت کا کمال ہے کہ ہم زندگی میں اپنی قبر کا نشان بناتے ہیں، ورنہ عزیزو دنیا موت کے نام سے دور بھاگتی ہے۔ یہ علی کی محبت نے بے خوف بنا دیا کہ اپنی انگلی سے ہم اپنی قبر کا نشان بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری قبر میں سانپ بچھو نہیں آئے گا، مولا غدیر تشریف لائیں گے۔ یہ مولا کی محبت۔ مولا نے کہا کہ میری محبت کا دم بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قبر میں بہت جلدی کام آتی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن آفتاب کی طرح منور رہے تو قبر کے باہر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ یہ جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، شیعوں کو تو اور بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے قرآن ممبر کے خطیبوں سے نہیں لیا، نوک نیزہ کے خطیب سے لیا۔ ہم نے ممبر سے قرآن، ہمارا وہ امام
کہ جس نے کٹے ہوئے سر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے امام کو کتنی محبت ہے۔ روایت کے خود مولا کائنات بیان کرتے ہیں اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو قرآن کہیں سے بھی کھول کے 100 آیتوں کی تلاوت کرو اور 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہماری ولایت کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ یہ مولا علی کی محبت ہے، یہ مولا علی کا کرشمہ ہے۔ اس کے اندر روایت کے جملے ہیں کہ مولا علی کی محبت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد وہ چیپٹر ہے، یعنی اللہ کے مولا کے شیعوں کی مدد کرنا، مولا کے شیعوں کا خیال رکھنا، مولا کے شیعوں کا احترام کرنا، یہ وہ خوبصورت چیپٹر ہے کہ جو قبر میں انسان کے نامہ اعمال کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے